लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सवाब की नीयत से शेयर करें। बैत नबूवत से इनकी शान को समझे। मर्तबे वाले का मर्तबा हमेशा समझना चाहिए, हमेशा। जिसको अल्लाह ने मर्तबा दिया है उसके मर्तबे को समझे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ना जरा एजाजी वक्त देते थे। ये सारा दिन ही इमाम हसन और हुसैन मस्जिद में रहते थे, सारा दिन हर वक्त हुजूर के साथ खेलते थे। इनका दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता था घर का, लेकिन इसके बावजूद हुजूर फरमाते, फातिमा आज मेरा दिल करता है तुम्हारे घर आके रात गुजारूं। भाई कोई घर बड़ी दूर है, ये तो साथ ही तो है। तो सैयदा फातिमा फरमाती हैं, मैंने कहा हुजूर बड़ी खुश नसीबी है तो महबूब ना रात को मेरे घर में आके सोए। फरमाती हैं मैंने चारपाई बिछाई नबी पाक के लिए, एक शख्स के सोने की जगह थी। हुजूर ने फरमाया मैं तो हसन हुसैन के लिए आया हूँ। या रसूलल्लाह, फिर फरमाया ये मेरे साथ सोएंगे। मैंने अर्ज की हुजूर आपको दिक्कत होगी, कैसे सोएंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सुला लूंगा। हजरत फातिमा कहती एक कंधे पे हुजूर ने इमाम हसन को लिटा लिया और दूसरी साइड पे इमाम हुसैन को लिटा लिया। कहती है इमाम हुसैन की आदत थी, वो रात को दूध मांगते थे, मैंने बर्तन में रखा होता था, मैं डाल के देती थी। बच्चे मांगते हैं ना रात को दूध। फरमाती हैं रात को ना इमाम हुसैन ने दूध मांगा, मैं उठने लगी दूध देने के लिए, पर हबीब ने फरमाया बेटे तू लेट जा, आज मेरे साथ सोया तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। कहती कई दफा दूध मांगा तो कई दफा मेरे रसूल पाक ने उन्हें दूध पिलाया। और ये हर नाना नवासों से प्यार करता है, पर ये खाली नाना नहीं ना, ये इमामुल अंबिया भी हैं, ये इमामुल अंबिया भी हैं, ये सरवरे कौनो मकाम। इनका हर काम अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह के हुक्म से। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक ने पैगाम भेजा सैयदा फातिमा को, फरमाया हसन को भेजो मेरा मिलने को दिल कर रहा है। तो कहती हैं वो घर में ना देर हो गई इमाम हसन को आने में। आला हजरत फरमाते हैं मुझे लगता है कि बीबी साहबा गुस्ल कराने लग गई थी, कपड़े तब्दील करा रही थी। माएँ करती है ना, बच्चा बाहर जाने लगा तो वापस आ पहले कपड़े बदल। तो जरा देर हो गई तो नबी पाक बेचैन हो गए, मैं हसन आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, मेरा मिलने को दिल है। फरमाते थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन ने दरवाजा खोला सैयदा पाक का। जब दरवाजा खोला तो रसूल करीम ने दोनों बाजू यूं खोल दिए और नबी पाक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। इमाम हसन भी जब अंदर से निकले तो उन्होंने भी यूं बाजू खोले। तो कहते हैं रसूल करीम के जब गले से आके लगे तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे और महबूब उनका माथा चूम के कहने लगे ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तेरे अल्लाह जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे प्यार करे उससे भी। हमारे बुजुर्गों को ना अहले बैत से बड़ा प्यार होता था, असहाब के भी गुलाम और अहले बैत के भी। मैंने कहा है कि अब हमारे मिजाजों में ना खुश्की आ गई है, और ये इखलाक की बात करें, ये सीधी सीधी नमाज रोज़े की बात करें, उसूल की, वो जो अदब था, वो जो इश्क था, वो जो वारफ्तगी थी, वो हुस्न किधर गया? हज़रत उमर से ज़्यादा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना, उनसे ज़्यादा सख्त मिजाज उसूल पसंद बंदा तो कोई नहीं ना मिलेगा उम्मत को। इमाम हुसैन 10-10.5 साल उम्र थी, बच्चे थे, मस्जिद में आए। हज़रत उमर खुतबा दे रहे, जहाँ उसूल की बात होगी वहाँ उसूल की होगी, और जहाँ इश्क की होगी, जहाँ इश्क की होगी, नमाज पढ़ा कि मैं तय वल वेखा मैनू ते काबा भुल गया आई। तो इमाम हुसैन आए मस्जिद नबी में, हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, मौला अली के साथ आए बच्चे जुमा पढ़ने। इमाम हुसैन आए तो जनाब उमर के सामने खड़े हो गए, कहने लगे उमर नीचे उतरो, मेरे नाना का मिंबर है। हजरत अली ने बाजू थामा, का ये क्या कह रहे हो? तो जनाब फारूक आज़म फरमाने लगे जुमा हो रहा है, खुतबा हो रहा है, लोग जुमा पढ़ने आए हुए हैं, इसमें अब बच्चा आ जाए तो क्या जुमा छोड़ा जाएगा? लेकिन जहां अदब है वहां अदब है। हजरत अली कहने लगे हुसैन ये क्या कह रहे हो, बैठ जाओ। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आप ना बीच में हैं, ये मेरा और हुसैन का मामला है, आप नहीं बीच में हैं, आप हट जाएं, मेरा और हुसैन का मसला। क्या कहा बेटे? का उमर उतरो, मेरे नाना का मिंबर है। इतना बड़ा आदमी जिसे कैसरो किसरा हिला ना सके, जो दुर्रा मारे तो जमीन का जलजला रुक जाए, जो सूरज को हुक्म दे तो सूरज चेहरा बदल जाए, वो शख्स
جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے. عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر, ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے. ختم ہو گئی بات. تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا. تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی. کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار, میں تو اونٹ چرانے والے کا, میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں, تو کدھر جاؤں. امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر, آپ کے نانا کا کوئی نہیں. کہا نہیں. چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں, اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے, کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے, طاقت ہے. تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے, یہ وارفتگی, یہ ذوق, ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے. شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی, خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا, بڑی بات تھی. ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں, اور 20 علماء ان کے مرید تھے. پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء, کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے, علماء کافی تھے, تو ایک سید عالم تھے, انہوں نے نماز پڑھائی, عالم بھی تھے اور سید بھی تھے, جماعت کرائی. تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں. اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل دے دوسروں کو جینے نہیں دیتا, کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے, تم سب کی غلط ہے. اور پھر بندہ عالم ہو, اسے پتہ ہو مسئلے کا, تو پھر وہ سانس لینے دے. یہ بڑا مشکل کام ہے. علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے. اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب فرمایا چپ کر جو, پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, پر مسئلہ یہ ہے نیرا مولوی نہیں نا, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا یہ حضور کا خاندان ہے, چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہیں, چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, بہت زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے, ان 4 رکعتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین فی الحدیث, یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں. یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے, حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ. حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی, امام علی مقام ابھی نوجوان تھے, امام حسین نہ آئے, بارش ہوئی, چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں, تو ان میں پانی کھڑا تھا. امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ, تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی. مٹی بھی کیا تھی, مدینے کی مٹی تھی, مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی. شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کر دے, کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو, بیٹھا ہو, اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو, وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے, بڑی بات ہے میری, وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے. جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی, تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا, حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا, وہ دیکھ رہے تھے. تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے, خود اٹھے, شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے,
اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے۔ پیر حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ یہ نبی پاک کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا، ان کے لیے شفقت کے بازو کھولنا، یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آگے بھلا کیا کہتا ہے، تیرے بچے جیتے رہیں۔ پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی؟ دینے کس نے؟ بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بچے؟ بھائی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں تیرے بچے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے، جو حضور کی نسل پاک کا ادب کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا، سید زادہ، تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے، اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ، چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے، اس کو تخت دیتے تھے، کرسی دیتے تھے، اس پر بٹھاتے تھے۔ اب تو خشکی ہے، تو نہ استاد کا ادب ہے، نہ عالم کا ادب ہے، نہ سفید داڑھی والے بزرگ کا ادب ہے، تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی۔ ادب والا آدمی سمٹا ہوا ہوتا ہے، ادب والا بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ شرم ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی ساری آزمائشیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کا پیار عطا فرمائے۔